Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے کچھ لوگ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ بہت سارے لوگ یہی نہیں جانتے کہ جمعہ کی نماز کی رکعتیں اور ہیں اور جو ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے اس کی رکعتیں اور ہیں۔ یہ دونوں الگ الگ طریقے سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ظہر کی نماز جس طرح پڑھی جاتی ہے اسی طرح جمعہ کی نماز کی رکعتیں بھی ادا کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ کہ جمعہ کی جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں یا غیر مؤکدہ ہیں، پہلے والی سنتیں کس طرح پڑھنی ہے، بعد والی سنتیں کس طرح پڑھنی ہے، اور پھر جو دو فرض پڑھے جاتے ہیں امام کے پیچھے وہ کس طرح پڑھنے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے، یعنی کہاں ہم نے خاموش رہنا ہے، کہاں ہم نے کچھ پڑھنا ہے۔ یہ چیزیں بہت سارے لوگ نہیں جانتے، اور پھر جمعہ کے دن جو سنتیں پہلے پڑھی جاتی ہیں بعد میں پڑھی جاتی ہیں، ان کی نیت جمعہ کی کرنی ہے یا ظہر کی نماز کی نیت کرنی ہے، یہ بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ تو آج کی ویڈیو میں یہ مکمل تفصیل آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں۔ آج کی ویڈیو اگر آپ دیکھ لیں گے مکمل تو جمعہ کی نماز کی رکعتیں، اس کی نیت، فرض امام کے پیچھے دو جو جمعہ کے ہیں وہ کس طرح پڑھنے ہیں، یہ مکمل تفصیل انشاءاللہ آپ کو آج کی ویڈیو ملنے جا رہی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے، اور اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں بھی اس نماز کے حوالے سے ہو تو اسی ویڈیو کو کمنٹ باکس میں اس مسئلے کو درج کریں، انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز جو ہے یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور بروز محشر نماز کا سب سے پہلے سوال ہوگا، اس لیے ہم سب کو جو نماز کے ضروری مسائل ہیں وہ پتہ ہونے چاہیے۔ تو آئیے جی، اب جمعہ کی نماز کی جو طریقہ ہے، اس کی رکعتیں ہیں، اس کی نیت ہے، وہ کس طرح کرنی، مکمل تفصیل سمجھیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو جو دو فرض ہیں اس کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے، امام کے پیچھے کس طرح پڑھنے ہیں وہ بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد آپ کو اس کی رکعتیں بتاؤں گا، پھر جو پہلی والی سنتیں ہیں، بعد والی سنتیں ہیں، اس میں نیت کیسے کرنی ہے، یہ مکمل طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ پہلے دو فرض یاد رکھیں، جب ہم امام صاحب کی نماز پیچھے پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے الفاظ کا کہنا کو فرض واجب نہیں مستحب ہے۔ زبان سے نہ بھی کہیں گے، دل میں ارادہ ہوا کہ میں جمعہ کے دو فرض ادا کرنے لگا ہوں، حاضر پیچھے اس امام کے منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز شروع کر لیں امام صاحب کی اقتداء میں، تو آپ کی یہی نیت کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بس زبان سے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، دل میں ارادہ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نیت ہوئی، اس کے بعد امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، تو آپ نے بھی پیچھے اقتداء میں امام کے پیچھے آپ نے بھی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر بہت لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ امام صاحب سے تکبیر تحریمہ میں پہل کر جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے امام صاحب سے تکبیر تحریمہ میں پہل کر لی تو آپ کی نماز ہی سرے سے شروع نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے امام سے اقتداء میں پہل نہیں، آپ نے یعنی امام کے پیچھے جب نماز پڑھنی ہے تو آپ نے پہلے تکبیر تحریمہ نہیں کہنی، امام صاحب کے پیچھے جب امام صاحب تکبیر تحریمہ کہہ لیں تو اس کے بعد آپ نے تکبیر تحریمہ کہنی، یعنی اللہ اکبر کہہ لیں امام صاحب، ہاتھ باندھ لیں، تو اس کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اور مقتدی بھی ثنا پڑے گا، ٹھیک ہے جی۔ بہت سارے لوگ یہاں پر ایک غلطی کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد وہ جو ہے وہ ثنا پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثنا سے پہلے آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، تکبیر تحریمہ کہی، اس کے بعد آپ بھی ثنا پڑھیں گے، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ جب ثنا پڑھ لی ولا الہ غیرک تک، اس کے بعد مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا، اس نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ امام صاحب خاموشی کے ساتھ یعنی آہستہ آواز میں تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وہ اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ آپ نے خاموشی سے، یعنی جو مقتدی ہوگا وہ خاموشی سے وہ قرات کو سماعت کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب نے سورہ فاتحہ والضالین آمین تک پڑھ لی، پھر آگے وہ سورت ملائیں گے، آپ نے سورت کو بھی جو بھی وہ سورت ملائیں، قرآن پاک کا جو بھی حصہ ملائیں، تو مقتدی نے وہ خاموشی سے
سننا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، آپ نے بھی امام صاحب کے پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب امام صاحب بھی رکوع میں تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم، یہ 3 مرتبہ 5 مرتبہ پڑھیں گے، آپ نے بھی رکوع میں تسبیح پڑھنی ہے، یعنی مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد امام صاحب کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی نے یہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا جب امام صاحب کہہ لیں گے نا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد مقتدی کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے بعد امام صاحب جو ہیں وہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے گا، پھر امام صاحب بھی سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ 5 مرتبہ، اسی طرح مقتدی بھی 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب بھی اٹھیں گے، اور مقتدی بھی پیچھے پیچھے اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے کے لیے اٹھے گا۔ اب دوسرے سجدے کے لیے پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے، پھر وہی طریقہ ہے، 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ امام صاحب بھی سجدے والی تسبیح پڑھیں گے اور مقتدی بھی پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا۔ اب امام صاحب پھر آہستہ آواز سے بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر اونچی آواز سے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورج ملائیں گے۔ مقتدی نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی خاموشی سے کھڑا رہے گا اور اس قرات کو سنے گا، یعنی سورہ فاتحہ اور 7 جو سورت ملائی جاتی ہے اسے سنے گا۔ پھر اس کے بعد وہی طریقہ ہے، رکوع امام صاحب بھی کریں گے، مقتدی بھی کرے گا، تسبیحات رکوع والی امام صاحب بھی پڑھیں گے، مقتدی بھی پڑھے گا، اور امام صاحب سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر رکوع سے کھڑے ہوں گے۔ مقتدی نے یہ نہیں پڑھنا، مقتدی ربنا یا اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے، یہ کہے گا یا ربنا لک الحمد کہہ لے، یا ربنا ولک الحمد کہہ لے، تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو بھی آسانی ہو آپ وہ صیغہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن سب سے افضل جو صیغہ ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ تو مقتدی یہ کہے گا۔ اب اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کے سجدے میں جائیں گے، 2 سجدے کریں گے، مقتدی پیچھے اسی طرح جس طرح پہلی رکعت میں سجدے کیے وہ کرے گا۔ پھر اس کے بعد اتحیات میں امام صاحب بیٹھیں گے، وہ پڑھیں گے اتحیات، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی بھی پیچھے پیچھے اتحیات پڑھے گا، ٹھیک ہے جی، دونوں آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ پھر درود شریف، پھر دعائے معصورہ، ٹھیک ہے جی، رب اجعلنی مقیم یوم یقوم الحساب تک مکمل پڑھ کے، ٹھیک ہے جی۔ مقتدی بھی یہ پیچھے پیچھے پڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ پھر امام صاحب سلام پھیریں گے اور مقتدی بھی دائیں بائیں پیچھے پیچھے سلام پھیر دیں گے۔ تو یہ ہے 2 فرضوں کا طریقہ، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے جو اس سے پہلے رکعتیں ہیں 4 رکعت، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یاد رکھیں جو ظہر کی نماز ہوتی ہے نا، ظہر کی اس کی ہیں اس طرح اس کی رکعتوں کا وہ جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت ہوتی ہیں، پھر 4 فرض ہوتے ہیں، پھر 2 سنت اور 2 نفل، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہے ظہر کی نماز کا طریقہ۔ لیکن جو جمعہ کی رکعتیں ہیں وہ ہیں پہلے سب سے 4 رکعت سنت ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ مؤکدہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد 2 فرض جو باجماعت ادا کیے جاتے ہیں، پھر فرضوں کے بعد پھر 4 رکعت سنت، ٹھیک ہے جی، اور یہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں۔ پھر اس 4 سنتوں کے بعد پھر 2 سنت، پھر 2 نفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پہلے ڈیفرنس جو ہے یہ تو سب لوگ امید ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں اور ان کا جو ترتیب ہے وہ کیا ہے، اور جمعہ کی جو سنتیں ہیں اور رکعتیں ہیں وہ کتنی ہیں اور اس کی ترتیب کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب جمعہ کی پہلی رکعتیں جو ہیں وہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں، بعد والی فرضوں سے بعد جو 4 رکعت سنت ہیں اور 2 رکعتیں وہ بھی مؤکدہ سنتیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں بہت سارا یہ مسئلہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جو سنتیں ہیں جمعہ کی اس میں جو ہے وہ نیت ظہر کی کرنی ہے یا جمعہ کی؟ تو یاد رکھیں جب آپ جمعہ کی نماز ادا کر رہے ہوں تو آپ نے پھر جمعہ کی نماز کی ہی رکعتوں کی یعنی نیت کرنی ہے، یعنی پہلے والی جو سنتیں ہیں اس میں بھی جمعہ کی نیت کرنی ہے، اور پھر فرضوں میں بھی جمعہ کی نیت کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو 4 سنت ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، ان سب میں آپ نے جو ہے وہ نفلوں میں تو چلیں جمعہ کی نیت نہیں کرنی، وہ تو آپ نے نفلی نماز کی نیت ہی کرنی ہے، لیکن جو سنتیں ہیں پہلے والی بعد والی وہ آپ نے جمعہ کی ہی نیت کرنی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو انتہائی اہم تھی، آپ تک پہنچانا، آپ کو سمجھانا ضروری تھا۔ امید ہے آپ بس سمجھ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں اس نماز کے حوالے سے ہو تو آپ ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اس سوال کو درج کریں، انشاءاللہ میں آئندہ ویڈیوز میں یا پھر اسی جگہ پہ آپ کو اس کا جواب ضرور دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے دینی شرعی مسائل سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔